نہیں بات تو ہانی تو جیسے میں نے آپ سب کو بتایا کہ میں یوگرام گیا تھا، میں نے 10 دن کا بکنگ کیا تھا، 2 دن اور بڑھا دیے تھے، مجھے 12 دن کا ٹریٹمنٹ ہوا۔ ابھی جو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو نیگیٹو ایکسپیکٹ تھا، وہاں پہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ ٹھنڈ میں آپ کو پتا ہوتا ہے، ٹھنڈ میں آپ کو ہیٹنگ بہت کم ہوتا ہے، ٹھنڈ میں آپ کو اتنا بڑھیا ہیٹنگ نہیں ہوگا۔ شیڈیول بہت ٹائٹ ہوتا ہے، صبح سے شام تک آپ کو الگ الگ تھراپی میں جانا پڑتا ہے، آپ کو الگ الگ تھراپی لینا پڑتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں ایک نیگیٹو پوائنٹ تھا، جو ٹھنڈ مار پہ بہت زیادہ ٹھنڈ، ایک بہت بڑا نیگیٹو پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ایک ہوتا ہے ایموشنل ڈسکنیکٹ، ایموشنل ٹراما، وہ بھی تھا، تو اس کے کارن بھی زیادہ ہیلنگ نہیں ہو پایا۔ جیسے لاسٹ ٹائم میں گیا تھا تب مجھے 25 قدم چل پاتا تھا، ابھی میں آپ کو بتاؤں کیا کیا فائدے ہوئے۔ سب سے بڑھیا چیز ہوئی میرے بریدنگ اور بھی بہتر ہو گیا، 99 پہ پہنچ گیا تھا آخری دن، مطلب میرے لنگ پہلے سے زیادہ اچھے کام کر رہے۔ دوسرا فائدہ، میرا گٹ ہیلتھ بہت سدھر گیا۔ ڈاکٹر نے اسپراؤٹ اور پروٹین کے لیے ٹوفو دیا تھا، میرا ویٹ 85 سے 87 ہو گیا تھا، میں نے میرا ویٹ بھی مینٹین کیا، میرا گٹ ہیلتھ پہلے سے اور بھی بہتر ہو گیا، کانسٹیپیشن کی دقت تھی وہ چلی گئی۔ اس کے علاوہ میرے ہاتھ میں جو میرا پتلا دکھ رہا تھا وہ ابھی تھوڑا ہلکا سا دکھ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسل آ رہے ہیں، ہاتھ کی مانس پیشیوں میں تیل کی مالش ایکسرسائز کے کارن بڑھوتری ہوئی، جو مسل ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہوئے۔ میرے گلے کا جو اسٹرینتھ تھا اور بھی بڑھیا، آپ کو سنائی دے رہا ہوگا میری آواز پہلے سے اور بھی بہتر تھوڑی کلیئر ہوئی، تو یہی فائدہ ہوا ہے۔ باقی تو نقصان آپ کو پتہ ہی ہے، اپنی جیب سے پیسے گئے، میں یہاں ممبئی سے ہریدوار جانا، ہریدوار سے آٹو میں یوگرام جانا، بعد میں یوگرام میں پورا مینج کرا، میں یوگرام میں واپس ہریدوار جانا، ہریدوار سے ٹرین میں بیٹھ کے ممبئی آنا، ممبئی میں باندرا سے گھر پہ آنا، یہ تھوڑی مشکل ہے، بڑا مشکل والا کام۔ باقی میں دھنیہ واد بولنا چاہتا ہوں
میرے بیٹے کو انہوں نے میرا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. میرے بیٹے نے میری پوری ہیلپ کی. میرا کیئر ٹیکر تھا, انہوں نے بھی میرا دھیان رکھا. اور سب سے بڑھیا یہ میری ویل چیئر, میں اس کو ویل چیئر کو بولتا ہوں رام پیاری. یہ میری رام پیاری مجھے دھوکہ نہیں دیا. میں ڈر رہا تھا کہ ویل چیئر ٹوٹ سکتی ہے, اور اس نے آخر تک یہاں پہ گھر پہ آنے تک میرا ساتھ نہیں. ویل چیئر اپنا سہارا نہیں, اپنا دوست بنا کے ویل چیئر کو میں نے دیکھا پرتیمن جی آپ کی ویل چیئر, آپ بھی ویل چیئر یوز کر رہے ہو پرتیمن جی. تو جی یہ سر, ہے ہم بھی کر رہے ہیں یوز سر, کرنا پڑ رہی ہے کیا ہو. بھائی آپ کو ذرا بھی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں. ہماری طبیعت کے حساب سے جو ضروری ہوتا ہے اس کا استعمال کرنا ہی چاہیے. آپ کو ایسا کبھی نہیں سننا ہے. اگر خود آپ 50 لوگوں کے سامنے آپ اکیلے ویل چیئر میں تو یہ لیتے ہیں. میں میرے اچھے اب 4 سال کے پہلے میں ویل چیئر چالو کیا. پہلے میں بہت شرماتا تھا, کہ تھوڑا اور لگتا, اور ابھی میرے لیے نارمل ہو گیا. مجھے لگتا ہے میرے باڈی میں اسٹرینتھ بڑھی ہے. اس ٹائم میرا ویٹ مینج ہوا ہے لاسٹ ٹائم کی طرح. آج ٹائم میرا 4 کلو وزن گھٹا تھا, اس ٹائم میرا 2 کلو وزن بڑھا ہے. میں تو یہ تو نہیں بول سکتا کہ یوگ نام کا ٹریٹمنٹ آپ کو پوری طرح ٹھیک کر دیں. یوگ نام کا ٹریٹمنٹ اچھا ہے, بڑھیا ہے, کوسٹ افیکٹو ہے. یا آپ کو اور کوئی سوال پوچھنے ہو تو آپ میوٹ کر کے پوچھے. محمد جی آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا تھا جب آپ یوگ نام لے گئے؟ میرا سر جب میں یہاں سے گیا تھا تب تھوڑا سا پریشان تھا میں بہت زیادہ, لیکن جانے کے بعد مجھے اچھا لگا. وہاں پہ کافی ایکوپنچر بہت بڑھیا تھا وہاں پہ. آپ یوگ نام گئے تھے کہ یوگ پیٹ گئے تھے؟ یوگ پیٹ گئے تھے ہم, یوگ گرام نہیں گئے تھے سر. ہاں, تو یوگ نام کے پورے درشن آپ کو دکھا دیے پورا؟ ہاں آپ نے سارے فوٹو دکھائے ہیں, آپ کی رام پیاری نے سارے درشن کرا دیے. اور میں وہی ایک تو پانی گرہ جی گئے تھے, پانی گرہ جی بہت ہی صبح جی آئے تھے, پونم جی بھی آئے تھے, اور مجھے وہاں پہ اور 5 الگ الگ MND اور بھی پیشنٹ ملے. ایک لیڈیز دلی کے تھے, دلی سے تھی. ایک لیڈیز نیپال سے تھی, اور ایک بھائی صاحب آئی تھنک اندور سے تھا. اور بھی 1-2 پیشنٹ تھے مسکولر ڈسٹرابی اور MND الگ الگ
کر کے بھی لوگوں کے بہت سارے بیچا. یہ الگ الگ بیماری ہے تو، اور پارکنسن الگ ہے. ڈاکٹر کیسے تھے وہاں کے؟ ڈاکٹر بڑھیا تھے، آپ کی پوری باتیں سنتے تھے، آپ کو جو بھی پرابلم ہو اس کا نظام کرنے میں آپ کی پوری مدد کرتے تھے. جی جی، وہ تو معلوم ہے سب. میں آپ کو سنکشپ میں بتا دوں میں نے کیا کیا ٹریٹمنٹ لیے اور کیا نہیں. بیچ چالو کر دیتے ہیں. سب سے پہلے پنچ کرما. اس ٹائم مجھے صبح میں پنچ کرما تھا. کرما اس کے بعد کرما ہونے کے بعد ان میں اینیما دینے آتے تھے. اینیما کے بعد نہا دھو کے ایک دم تیار ہو کے میں فزیو تھراپی میں جاتا تھا. فزیو تھراپی کے بعد اس ٹائم مجھے فزیو تھراپی میں 3 الگ الگ پرکار کے ٹریٹمنٹ دیے. ایک تو فزیکل ایکسرسائز، دونوں ہاتھوں پیروں کی فزیکل ایکسرسائز. بعد میں دونوں پیروں پہ ڈینس مشین لگایا تھا، الیکٹرک اسٹیبلیشن. ان کے بعد یہاں پہ میں نے آپ کو فوٹو میں دیکھا مجھے مشین پہ کھڑا کرتا. اس کے بعد میں نے کھانا کھانے کے بعد نیچوپتی کے بعد اوزون کا الگ سے 150 روپیہ چارج لیا جاتا ہے. کے بعد ایکوپریشن یجنشالا. ان کے بعد میں نے ایکوپنچر نہیں کیا تھا. اس کے علاوہ یہاں پہ الگ الگ اور بھی چکتسا ہے. آئی چیک اپ، آئی ٹریٹمنٹ، آنکھوں کا ٹریٹمنٹ، من میں ڈینٹل چیک اپ اور ڈینٹل ٹریٹمنٹ. تو اس کا الگ سے پیسہ دیا جاتا ہے. بعد میں بارڈ موچن اسٹنگی. بعد میں کورونا ہائیڈروتھرمی اور بھی ٹریٹمنٹ ہوتے تھے. نیچوپتھی میں میرا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا اور کوڈ پیسز مائنڈ میں. اس کے علاوہ میرا کاف مساج ہوتا تھا، پیروں کے کاف مساج. اب میں پیٹ میں، باڈی میں، گلے پہ لوکل اسٹیم ہوتا. اب آپ نے دیکھا ہوگا پیروں پہ وہ وائٹ پٹی کے اوپر لال پٹی لگاتے ہیں اور سرسوں کے تیل سے مالش کرتے ہیں. اور اس کے بعد وائٹ پٹی اور لال پٹی لگاتے تھے جس سے ان کا ہیٹ اندر بنا دیں، ان کی گرمی اندر بنا دیں. لوکل اسٹیم کے بعد میرے پیٹ پہ وائٹ پٹی اور لال پٹی لگا دیں. گلے پہ اسٹیم دینے کے بعد گلے پہ وائٹ پٹی اور لال پٹی میرے پاس بلو کلر کی پٹی تھی اور لگا. آپ نے فوٹو میں دیکھا ہے. یہ میرا پورا ٹریٹمنٹ کے بارے میں جان گیا. آپ کو اور کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکیں. آپ کیسے ہو؟ آپ کیسے ہو؟ آنا میں جانی آپ ویڈیو آف کریں گے.
आज पिनाकिन जी, आपकी आवाज थोड़ा सा गूंज रही है, बैठी बैठी आवाज आ रही है। थोड़ा थका हुआ अवसर। या या तो आपका ये सिस्टम जो है ना, आवाज में क्लियरिटी नहीं है। वैसे जैसे डेली बोलते हो ना आप, वैसा थोड़ा सा नहीं है। भगवान ने करेगी। हो सकता है ना, मेरे सिस्टम को भी एमएनडी हो चुका हो। नहीं, आप तो सबके साथ एमएनडी का सबको वो बता रहे हो कि मैं नहीं डरता, और तो हमें भी यही कहते हो कि हाँ, तुम भी मत डरो। प्रमोद जी, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। जितना ब्रीदिंग श्वास का ब्रीदिंग करेंगे उतना आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। हाँ, बोलने में दिक्कत है थोड़ा, खिंच खिंच के बोल पाता हूँ, ज्यादा बोल नहीं पाता, चुप रहना पड़ता है। एक बहुत ही छोटा एग्जांपल देता हूँ कि जब छोटा बच्चा बॉर्न होता है, आपने देखा होगा पहले ज्यादा समय वो पहले रेंगता रहता है जमीन पे। जब वो छोटा बच्चा रेंगता है तब उसके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब देखो, सही कह रहे हैं। तो अपने को फिजिकल एक्सरसाइज जितना हो सके उतना करना है। फिजिकल एक्सरसाइज का मैं डाला भी था, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज helps you increase your motor neurons, और न्यूरॉन्स आपके मोटर को मारने में हेल्प करने। अच्छा अच्छा। बनाने में आपको हेल्प करें। अब पैर तो पैरालाइज हो चुके हैं, आपको पता ही है, और तो और बैलेंस बनता नहीं है, दिक्कत ये है। तो और हाथों में जान कम हो गई है ये, हाथों में जान धीरे धीरे कम हो गई है। अब इनसे सीधे हाथ से बटन नहीं खुलते। काम करो ना आप, रोज आप आटा गूंथने का काम आप ही करो। अगर आप आटा गूंदेंगे तो आपके हाथ में लचीलापन बढ़ेगा, हाथों की उंगलियों में स्ट्रेंथ बढ़ेगा। नहीं, पहले जहाँ तक हुआ साथ तो देते रहे हैं घर पे, घरवाली का, मैडम का सारा साथ दिया है, सब्जी काटने से लेके सारा, और भी हेल्प करता था। पर या तो आपको वो स्माइली बॉल लाना पड़ेगा, आप या फिर आप आटा गूंथने का काम करो तो उससे आपके हाथ में मूवमेंट रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। आटा गूंदना आता है मेरे को, रोटी बनानी आती है। नहीं, आटा गूंदने के तो आप समझो ना, आटा गूंदने के तो आपके हाथों में एक्सरसाइज भी एक्सरसाइज हो जाए। अभी क्या बाकी अभी क्या पिनाकिन जी, गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा कि भाई हमारे देश में इतने सारे मरीज हो गए हैं, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ट्रीटमेंट इलाज का कुछ पता चले, या कारणों का पता चले इनका, कैसे होता है कैसे नहीं। तो ज्यादा जानकारी नहीं है। इतना लास्ट 10 दिन
लास्ट 10 दिन से मैं बैंगलोर के भी नहीं था, बहुत सारे लोगों का मैसेज नंबर की तरफ हो गया। बहुत समय मैंने नए पेशेंट हालत पर बात और एक बात बता दूं आपको, हमेशा सीखते रहना है। तो मैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। Get only on when you learn. सीखने में तो कोई बुराई है ही नहीं है, सीखने में तो सर कोई बुराई नहीं है। सीख तो हम छोटे बड़े किसी से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। इसके लिए मैं ये सब रेगुलर पढ़ता रहता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, जी न्यूज देखता रहता हूँ, एलिस के बारे में कौन क्या कर रहा है उसके बारे में भी देखता रहता हूँ। जी जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रद्युमन जी, आपको कोई सवाल हो तो आप पूछेंगे। धन्यवाद सर, आपने बहुत बहुत जानकारी दी और ऐसे ही लगे बहुत रहो तो आप, धन्यवाद। कोई ऐसी बात, हिम्मत हमारी ऐसी, पढ़ाते रहो आप, बिना करे सब सर, कुछ कर आप सकते हैं। धन्यवाद, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जी सर, ऐसे ही हंसते खेलते और बहुत बहुत गुनगुनाते धन्यवाद। रहे, अपने आप को स्वच्छ रखें, परिवार से प्यार करें, ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, जितना हो सके उनको धन्यवाद बोलना है। और ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मैं अभी 3-4 महीना अनुलोम विलोम रेगुलर करूंगा, 4-5 महीने के बाद आपको उसका रिजल्ट बताऊंगा। तो धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। वापस जल्द मिलेंगे, आप अपना ध्यान रखें। नमस्ते। नमस्ते, थैंक नमस्ते यू सर। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सर।